السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال سحر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل نیوز ورلڈ۔ افغانستان پر امریکہ کی طرف سے مسلط کی گئی جنگ، جس کا دورانیہ 20 سال پر محیط ہے، آخرکار 30 اور 31 اگست کی درمیانی رات اپنے اختتام کو پہنچی۔ امریکہ کو اس طویل ترین جنگ میں ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ان 20 سالوں میں امریکہ نے افغان فوجیوں کو تربیت دی، انہیں جدید ترین ہتھیاروں سے لیس کیا، انہیں جدید ترین جنگی جہاز دیے گئے، جدید ترین انہیں جنگی ہمویز نامی گاڑیاں دی گئیں، اسلحہ دیا گیا، ہیلی کاپٹر دیے گئے، جنگی جہاز دیے گئے، لیکن اس کے باوجود دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست سے نہیں بچا سکی۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے جس فوج کی تربیت کی تھی وہ پرلے درجے کے نکھٹو، نکمے اور ناکارہ پرزے ثابت ہوئے، جس کا اظہار امریکی افواج نے بھی کیا، خصوصاً بائیڈن اور اشرف غنی کے درمیان، جو کہ سابقہ صدر ہیں افغانستان کے، جو طالبان کے ڈر سے کابل چھوڑ کر یہاں سے فرار ہو گئے۔ ان کے درمیان جو آخری دنوں میں ملاقات ہوئی، جس کا حال ہی میں تذکرہ سننے کو مل رہا ہے، اس میں بائیڈن نے کہا کہ یہ فوج اس قابل نہیں ہے کہ طالبان کا مقابلہ کر سکے۔ بہرحال طالبان نے 20 سال تک مقابلہ کیا اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عظیم دی اور امریکہ یہاں سے ذلت و رسوائی کے داغ اپنے دامن میں سمیٹے یہاں سے رات کی تاریکی میں فرار ہو گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو جب 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو تب امریکہ کا کہنا تھا کہ طالبان اجڑ، گنوار، سرکش ہیں، لیکن ان 20 سالوں نے ثابت کر دیا کہ طالبان دنیا کے تربیت یافتہ، مہذب اور منظم گروہ کا نام ہے، جو کسی پر ظلم و ستم نہیں ڈھاتے، اور ان 20 سالوں نے یہ ثابت کیا کہ امریکہ اور اس کے حواریوں سے زیادہ اجاڑ، گنوار، سرکش اور پرلے درجے کے ظالم انسان دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں امریکہ کے یہاں سے چلے جانے کے بعد طالبان کی، کہ طالبان کس طرح جشن منا رہے ہیں۔ طالبان نے افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء پر ملک بھر میں بھرپور انداز میں جشن منایا۔ اطلاعات کے مطابق اس وقت پورے افغانستان میں خوشی کا سماں ہے، لوگ اپنے اپنے انداز میں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کہیں جلسے، جلوس اور ریلیاں دیکھنے میں آئیں تو کہیں طالبان ہیلی کاپٹر اڑاتے اور کلمہ طیبہ سے مزین سفید پرچم لہراتے ہوئے دکھائی دیے، اور کہیں امریکہ کی تربیت یافتہ افغان فوج سے مال غنیمت کے طور پر حاصل کی گئی گاڑیوں کی نمائش کی گئی۔ وہ طالبان جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کو ہتھیار چلانے کا ڈھنگ نہیں آتا، وہی طالبان امریکہ سے چھینا ہوا ہر قسم کا ہتھیار استعمال کر رہے ہیں، امریکی گاڑیوں کو استعمال میں لا رہے ہیں، یہاں تک کہ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر بھی طالبان اڑا رہے ہیں۔ امریکہ نے افغانستان کی جس فوج کی 20 سال تک تربیت کی، طالبان نے محض 10-11 دنوں میں انہیں دن کو تارے دکھائے اور کابل تک آ پہنچے۔ آخرکار افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی کو فرار ہونا پڑا۔ صبح قندوز میں طالبان نے امریکی گاڑیوں اور ٹینکوں کی بھرپور نمائش کی۔ یہ وہ گاڑیاں تھیں جو طالبان نے امریکہ کے تربیت یافتہ فوجیوں سے چھینی تھیں، مال غنیمت کے طور پر۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک ولولہ انگیز ویڈیو۔
دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے طالبان کے پاس ایک وہ دور تھا کہ جب ہیلی کاپٹر اور جہاز نہیں تھے، لیکن ایمان کی طاقت تھی جس نے دنیا کی سپر پاور کو زیرو پاور بنا دیا، اور آج طالبان کے پاس جنگی جہاز بھی ہیں، ہیلی کاپٹر بھی ہیں۔ طالبان نے امریکی افواج کے انخلا کے بعد قندھار میں ہیلی کاپٹر اور گاڑیوں پر سفید پرچم لہراتے ہوئے جشن منایا۔ ملاحظہ کیجئے ایک اور خوبصورت ویڈیو۔ افغانستان سے امریکی جارحیت اور استعماری افواج کے انخلا کے بعد قندھار میں صوبائی گورنر حاجی وفا اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہیں۔ دیکھیے یہ یادگار اور خوبصورت لمحات۔ پرچا پورنا یو جہان محدود هدف مرزادا در رب الودود سیزو چیزانونا بغور د نمرود درد مدی پاک او ایمان موقوی پرچا پورنا یو جہان محدود درد مدی پاک او ایمان موقوی پرچا پورنا یو جہان محدود۔ قندھار شہر میں امارت اسلامیہ افغانستان کی افواج اپنی قوت کا بھرپور مظاہرہ کر رہی ہیں، دیکھیے اس ویڈیو میں۔ دا د افغانستان د اسلامي امارت توپچي قوه ده چې نن د استقلال او ازادۍ په مناسبت د رسمي ګذشت په حال کې دي۔ د قندهار ولایت د عینو مینه ده۔ قدرمنو لیدونکو تاسو وینئ چې دا د افغانستان د اسلامي امارت نظامي قطاعات دي، توپچي قطعه ده چې د فعالي نظم د تېرېدو په حال کې ده۔ مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ مجھے دیجئے اجازت، میں ہوں اقبال سحر اور آپ دیکھ رہے تھے ریئل نیوز ورلڈ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔